یا اللہ یا اللہ، رحمت پہ تیری ہے آسرا، تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا، رحمت پہ تیری ہے آسرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن میں ذکر کردہ حیوانات میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم ان حیوانات کا ذکر کرتے ہیں جنہیں قرآن مجید فرقان حمید میں جن کا بیان کیا گیا ہے۔ اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل پروگرام کرتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج جس جانور کی بات کرنے جا رہے ہیں، اسے بھی بہت اہمیت حاصل ہے، یہاں تک کہ اس جانور، اس حیوان، اس حشرات الارض کے نام سے قرآن میں ایک مکمل سورت موجود ہے۔ جی ہاں، اس سورت کا نام سورہ نمل ہے۔ نمل اور نملتن، یہ عربی میں چونٹی کو کہا جاتا ہے، جسے انگلش میں آنٹ کہتے ہیں۔ اس کو ایسی کیا خصوصیت حاصل ہے اور قرآن میں کس مقام پہ اس کا ذکر آیا ہے، اس کی طرف جانے سے پہلے نمل کے متعلق کچھ خاص باتیں۔ نمل چونکہ چونٹی کو کہتے ہیں، اس کرۂ ارض پر مختلف علاقوں میں، پہاڑوں میں، بیابان میں، جنگلوں میں، الغرض خشکی میں، مختلف مقامات پر، ہر کرۂ ارض کے خطے میں، قبیلے میں یہ حیوان، یہ چونٹی چھوٹی سی پائی جاتی ہے۔ دکھنے میں یہ بہت چھوٹی ہے، رب تعالیٰ کی قدرت کے کیا کہنے کہ اس نے چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی پیدا کیا اور اس میں جان ڈالی اور اسے ہر وہ چیز عطا کی جس کی اسے حاجت تھی، اور بڑی سے بڑی مخلوق کو بھی پیدا کیا، ہر ایک کو وہ کھلاتا ہے، ہر ایک میں اس کی خلقت کے، اس کی قدرت کے بے شمار نشانات، بے شمار عجائبات نظر آتے ہیں۔ یہ قدرت کی چیزوں میں، یہ پاک پروردگار عالم کی بنائی ہوئی مخلوقات میں غور و فکر کرنے سے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا یقین اور بڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کی محبت دل میں اور بڑھتی ہے۔ آج جس جانور کا ذکر کرنا ہے، آنٹ، اس جانور کی ویسے تو تقریباً 12,000 سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں، مختلف رنگ و نسل کے، مختلف خطوں کے حساب سے۔ آئے دن ہم بھی اس چیز کو دیکھتے رہتے ہیں، ہمارے گھروں میں، راستوں میں اور مختلف مقامات پر یہ جانور ہمیں نظر آتا ہے۔ اس جانور کی پھر مختلف چونکہ قسمیں ہیں، اور عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس میں جو نر چونٹیاں ہوتی ہیں چند ہفتوں کی زندگی پر مشتمل ہوتی ہیں، چند ہفتوں بعد وہ مر جاتی ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جو مادہ چونٹیاں ہوتی ہیں وہ 1 سے 3 سال تک ان کی زندگی ہوتی ہے، جبکہ ان کے اندر ایک ملکہ ہوتی ہے، ایک رانی چونٹی ہوتی ہے جس کی عمر 30 سال تک ہوتی ہے۔ جی ہاں، سب سے پہلے چونکہ ہمارا ٹاپک جو ہے اصل میں اس بات کو ذکر کرنا کہ قرآن میں کس مقام پر اس حیوان کا ذکر آیا ہے اور کیسے آیا ہے، کیا بات ہوئی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سورہ نمل کے اندر اللہ رب العالمین آیت نمبر 18 میں اس جانور کا، اس حیوان کا ذکر کرتا ہے، اور ذکر اس انداز سے فرماتا ہے پاک پروردگار عالم، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے نالے پر آئے، ایک چونٹی بولی، اے چونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، تمہیں کچل نہ ڈالے سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں۔ ایک مرتبہ آپ اسی طرح اپنے لشکر کے ہمراہ سفر کر رہے تھے، اور یہ آپ کا سفر کہا جاتا ہے یا تو ملک شام کی طرف تھا یا پھر اس کے علاوہ کسی اور وادی کی طرف تھا، اور آپ یوں ہی زمین پر سفر کر رہے تھے، آپ کا ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ اس سفر کے دوران جب آپ ایک مقام سے گزرنے لگے جسے وادی نمل کہا گیا قرآن میں، یعنی چونٹیوں کی وادی، یہاں پر کثرت سے چونٹیاں رہا کرتی تھیں، تو جب چونٹیوں کی جو ملکہ تھی وہاں کی، اس نے جب دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لشکر کو لے کر وہاں سے گزرنا چاہ رہے ہیں، ابھی آپ 3 میل کی دوری پر ہیں، اتنی دور سے اس چونٹی نے ملاحظہ کیا، دیکھا، اور اپنی چونٹیوں میں اعلان کیا، اے چونٹیوں اپنی گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل ڈالیں، رون ڈالیں۔ اس میں وہ وہاں بتا رہی ہے، اور اتنی دور اللہ کے نبی جناب سیدنا سلیمان علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام تک ان کی آواز پہنچ جاتی ہے،
اور یہ پہنچنا کیسے تھا؟ چونکہ آپ کی سلطنت کے تحت ہوا بھی آتی تھی، وہ بھی آپ کے حکم پر چلتی تھی، تو ہوا یہ آواز آپ تک کتنی دور سے لا کر پہنچا رہی تھی، چونکہ آواز کے ایک سے دوسرے تک پہنچنے میں ہوا کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر جب آپ تک یہ بات پہنچی اور آپ وہاں پر مسکرانے لگے، آپ نے جب قریب اس وادی کے پہنچے تو اپنے لشکر کو روک دیا تاکہ سب کی سب چونٹیاں اپنے گھروں میں داخل ہو جائیں، پھر اس کے بعد آپ وہاں سے آگے تشریف لے گئے۔ یہاں پر مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ چونٹی نے اپنی دوسری چونٹیوں کو یہ کیوں کہا؟ وہ اس لیے کہا تھا کہ ایک تو یہ کہ بے خبری میں کہیں وہ تمہیں روند نہ ڈالیں، ویسے تو اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کی شان نہیں ہے یہ کہ وہ کسی پر ظلم کریں، ہمیشہ انہوں نے عدل و انصاف ہی کیا ہے، ہمیشہ ان کی بادشاہت سے لوگوں کو نوازا ہی گیا ہے، کسی پر ایسا کچھ نہیں ہوا کہ جس سے اسے نقصان پہنچتا ہو۔ تو اس چیز کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس نے اپنی چونٹیوں کو کہا تھا کہ تاکہ وہ داخل ہو جائیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی اسی بادشاہت کے مطابق، اپنی شان کے مطابق ان کے کسی لشکر والے سے بھی ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی چونٹی کچلی جائے اور اس کو نقصان پہنچے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ چونٹیوں کی وہ جو ملکہ تھی اس نے یہاں پر کیوں کہا؟ اس کے تحت لکھا ہے مفسرین نے یہاں پر اس لیے اس نے کہا تھا کہ جو سلیمان علیہ السلام کا یہ جو لشکر تھا اس کی ایک بڑی شان و شوکت تھی، کہیں ایسا نہ ہوتا کہ جب چونٹیاں اس لشکر کو دیکھتیں تو اس لشکر کی شان کو دیکھ کر کہیں وہ اپنی نعمت ملنے والے پر ناشکری کر بیٹھتی کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، شانیں تو ان کی ہیں، نعمتیں تو ان کو ملی ہیں، ہمیں تو کچھ ملا نہیں۔ تو اس ناشکری کے خوف سے کہ کہیں یہ چونٹیاں اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کرنے لگیں، اپنے دیے ہوئے رزق پر جو چونٹی تھی اس نے انہیں کہا کہ اپنی بلوں میں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ ایک واقعہ تھا جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اور یہ جو نمل تھی، یہ جو چونٹی تھی، اس کے متعلق ایک بڑی خوبصورت حکایت ہے۔ جناب سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کوفہ تشریف لائے، اور آپ بہت بڑی علمی شخصیت تھی۔ اس دور کے لوگوں کا یہ انداز ہوا کرتا تھا کہ جب بھی کوئی علمی شخصیت، جب بھی کوئی عالم بڑے تشریف لاتے تو لوگ ان کے گرد ہجوم لگا لیتے، ان سے اپنے مسئلے دریافت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ان کے گرد بھی جب ہجوم لگا اور لوگوں نے اپنی جو معروضات تھیں یا اپنے جو سوالات تھے وہ پیش کرنا شروع کیے، تو ایک سوال کیا گیا کہ علی جان یہ بتائیے کہ وہ چونٹی جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، جس نے اپنی دوسری چونٹیوں سے خطاب کر کے انہیں کہا تھا کہ گھروں میں داخل ہو جاؤ، یہ بتائیے کہ وہ نر تھی یا مادہ تھی؟ تو اسی مجلس کے اندر قربان جائیے جناب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی موجود تھے، اور یہ آپ کی کم سنی کا دور تھا۔ جناب سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سوال سنا تو آپ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم وہ نر تھی یا مادہ تھی۔ جناب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا مجھے اس کا جواب معلوم ہے۔ کہا بتاؤ کیا جواب ہے؟ مادہ چونٹی تھی جس نے خطاب کیا تھا جو رانی تھی۔ کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا کہ مجھے ایسے پتا چلا، قرآن میں جہاں اس چونٹی کا ذکر ہے اس سے پہلے قالت کا لفظ آیا ہے، اگر وہ نر ہوتی تو اس کے لیے قالا آتا، یعنی جیسے انگلش کے اندر ہی اور شی ہوتا ہے، ہی آتا ہے مرد کے لیے اور شی عورت کے لیے آتا ہے، مؤنث کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح عربی کے اندر لفظ قال جو ہے یہ آتا ہے مرد کے لیے، مذکر کے لیے، نر کے لیے، اور قالت جو ہوتا ہے یہ مؤنث کے لیے، عورت کے لیے آتا ہے۔ تو کہا اگر وہ مؤنث نہ ہوتی تو قالا آتا، وہاں پر چونکہ قالت ہے تو اس لیے وہ مؤنث ہے۔ جب آپ کا یہ جواب سنا تو لوگ واقعی ماننے پر مجبور ہوئے، یہ آپ کی ذہانت اور فطانت کا بچپنے کے عالم میں یہ عالم تھا۔ وہ امام کے جن کی آج دنیا میں سب سے زیادہ پیروی کی جاتی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ خوبصورت ذہانت تھی۔ آئیے اب کچھ وہ چیزیں کہ جو اس خصوصیت کے ساتھ اس چونٹی میں پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں کچھ ذکر کرتے ہیں۔ چونٹی کے اندر ویسے تو بہت سی خصوصیات پائی جاتی ہیں، سبحان اللہ، اللہ پاک نے اس جانور کو اگرچہ چھوٹا بنایا ہے لیکن اس کی ضرورت کی تمام چیزیں اسے عطا فرمائی ہیں۔ وہ کیسے کہ یہ چونٹی جب آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرنا چاہتی ہے تو اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے منہ سے ایک مواد نکالتی ہے جسے دوسری چونٹی کے منہ پر لگا دیتی ہے، اس مواد کے ذریعے وہ اس کی بات سمجھ لیتی ہے، یعنی یہ اس طرح باقاعدہ گفتگو نہیں کرتی بلکہ یوں کرتی ہیں۔ اور اسی طرح بعضوں کا دیکھا بھی جاتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ چونٹیاں چلتی چلتی رکتی ہیں، آپس میں منہ قریب کرتی ہیں، کچھ دیر ٹھہرتی ہیں پھر چلنے لگ جاتی ہیں۔ تو یہ جو ان کا منہ قریب کرنا ہوتا ہے یہ اس طرح باتیں نہیں کرتی، لیکن وہ ایک چونٹی اپنا مواد نکال کے دوسرے کے منہ کی طرف ڈالتی ہے تو وہ اس مواد کے ذریعے سمجھ جاتی ہے کہ یہ مجھے کیا کہنا چاہ رہی ہے یا کیا بات کرنا چاہ رہی ہے۔ یہ اللہ پاک نے ان کے اندر ایک خوبصورت نظام رکھا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ان کے دو اینٹیناز ہوتے ہیں، اگر آپ دیکھیں ان کے سر کے اوپر تو دو اینٹیناز ہوتے ہیں جو انہیں بہت سی چیزوں میں مدد کرتے ہیں۔ ان کے ذریعے یہ آپس میں کمیونیکیشن بھی کرتی ہیں، یا آپس میں یوں کہہ لیں کہ
ان سے کچھ ایسی ویوز یا اس طرح کی چیزیں نکلتی ہیں جن سے یہ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو وغیرہ کرتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ چونٹی جو ہوتی ہے اسے اللہ پاک نے یہ صلاحیت دی ہے، اگرچہ چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن اپنے سے 100 گنا زیادہ وزنی تک چیز بھی اپنے اوپر اٹھا لیتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت مرتبہ کہ چھوٹی سی چونٹی اپنے سے کئی گنا بڑی چیز، خوراک کا کوئی حصہ جو ہوتا ہے وہ اٹھا کر لے جا رہی ہوتی ہے۔ یہ اللہ پاک کی شان ہے، اللہ پاک نے اسے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے۔ پھر چونکہ ان کی مختلف رنگ و نسل ہیں، کالی چونٹیاں، لال چونٹیاں اور مختلف قسم کی ہوتی ہیں جو مختلف علاقوں میں مختلف پائی جاتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ان کے اندر ایک اور خصوصیت، سبحان اللہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بارش کا موسم ہوتا ہے، بارش ہونے والی ہوتی ہے، تو اس وقت یہ چونٹیاں اپنی بلوں سے نکلتی ہیں اور اپنے اس گھر، اپنے اس سوراخ کے گرد چکر لگاتی ہیں، اور چکر لگاتے ہوئے یہ وہاں پر ایک مٹی کی لیئر سی بنا دیتی ہیں جو ان کے گمان کے مطابق پہاڑ نما حیثیت رکھتا ہے، وہ اس لیے تاکہ وہ جو پانی ہے وہ ان کے گھروں میں داخل نہ ہو، انہیں نقصان نہ پہنچائے۔ اچھا، انہیں پتہ کیسے چلتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے؟ تو اللہ پاک نے انہیں یہ نظام دیا ہے۔ ویسے تو چھوٹی سی چیز ہے، اگر بارش کا معلوم نہ ہو تو ان کی عمومی طور پر بلیں جو ہوتی ہیں وہ زمین کے اندر ہوتی ہیں، پانی داخل ہو سب کے سب مر جائیں، 20 سے 24 گھنٹے تک یہ پانی میں بھی زندہ رہ پاتی ہیں، یہ بھی اللہ نے ان کے لیے اہتمام کیا ہے۔ لیکن الغرض جب پانی ہی پانی ہو اور نہ نکل سکے تو یقیناً مر جائے گی، لیکن اللہ پاک نے اہتمام کیا، ان کے جو اینٹیناز ہوتے ہیں 2 اوپر کی طرف اٹھی ہوئی، اس کے ذریعے یہ بارش سے پہلے ہی موسم کی آب و ہوا کے مطابق یہ پہچان لیتی ہیں کہ بارش ہونے والی۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کی شان ہے، اس نے اس چھوٹی سی چیز کو کتنی صلاحیتیں دی ہیں۔ تو اب اس کے مطابق یہ اپنے لیے ذخیرہ اندوزی بھی کر لیتی ہے، اپنے کھانے پینے کا سامان بھی اکٹھا کر لیتی ہے، اور ساتھ ہی یہ اپنے گھروں کو بچانے کے لیے وہ چھوٹے چھوٹے سے پہاڑ ٹائپ جو ہوتے ہیں مٹی کے وہ بھی بنا لیتی ہے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے اس پر ایک انعام ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ اس کے علاوہ ویسے تو یہ بہت سی چیزیں کھاتی ہے، لیکن اس کی مرغوب غذا جو ہے وہ شکر اور میٹھا ہوتا ہے، جسے یہ شوق سے کھاتی ہے۔ اچھا، یہاں پر ان چیزوں کو بیان کرنا صرف ایک جنرل نالج نہیں ہوتا، یہاں پر خاص طور پہ اس سلسلے میں جو جانوروں کا ذکر ہوتا ہے وہ اس تناظر میں ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان جانوروں کو کتنی ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ ایک چھوٹے سے مکوڑے کے لیے، ایک چھوٹے سے کیڑے کے لیے بھی اس نے کتنے اہتمام کیے ہیں، اور پاک پروردگار عالم نے اپنی شان کے مطابق کیسا اس کو بنایا ہے کہ جس جس چیز کی اسے حاجت تھی ہر وہ چیز اسے عطا کی ہے۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہیں، تو اسے اس تناظر میں دیکھیں کہ اللہ پاک نے اسے کتنا کچھ عطا فرمایا ہے۔ اس جانور سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے؟ سبحان اللہ، اس جانور کے اندر بہت سی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جسے اگر انسان اپنا لے تو اس کی زندگی خوشگوار بن جائے۔ اس جانور کے چھوٹے سے کیڑے کے اندر نظم و نسق جو ہوتا ہے یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، یعنی اپنی زندگی کو، اپنے آپس کے معاملات کو یہ بڑے خوبصورت اور منظم انداز سے آپس میں یوں کہہ لیں کہ تقسیم کر لیتے ہیں اور آپس میں اسے ڈیل کر لیتے ہیں۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ جب بھی یہ کہیں سے گزر رہی ہوتی ہیں تو ایک خاص لائن میں گزرتی ہیں، ایک خاص انداز ہوتا ہے ان کا کہ ترتیب سے چلتی ہیں اور ایک خاص لائن میں اپنے مقصود تک پہنچتی ہیں۔ اس کا نظم و نسق صرف اس چیز میں نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی طرف جانے کے لیے لائن بناتی ہے، بلکہ اس کی پوری زندگی ہی نظم و نسق سے نظر آتی ہے۔ یعنی یوں دیکھ لیں کہ اس چونٹی کو جو بھی معاملہ پیش آتا ہے یا جو بھی اس کا کام ہوتا ہے وہ اس کے اندر منظم طریقے کو اختیار کرتی ہے۔ اور نہ صرف اتنا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ چونٹیاں جب کسی جانب جاتی ہیں، کبھی ایسا ہو کوئی آفت آئے، پانی یا ایسا کچھ بھی، تو ان میں سے ایک چونٹی لوٹ کر واپس آتی ہے، سب کو وہ خبر دیتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ آگے نہیں جاؤ، آگے یہ چیز ہے جو نقصان دہ ہے، اور پھر اس کی بات مانتے ہوئے چونٹیاں وہاں سے مڑنا شروع ہو جاتی ہیں، جانبین کی طرف نکل جاتی ہیں، دائیں بائیں، یا پھر واپس اس کے پیچھے چلی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک خوبصورت انداز کے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی خیر خواہی کرنا، یہ خیر خواہی کا جذبہ بھی انسان کو اس چونٹی سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ اس سے سیکھے اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنائے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو چونٹی ہوتی ہے یہ اپنے مقصد سے کبھی ہٹتی نہیں ہے، یعنی اسے اگر کسی طرف جانا ہے اور اس کے آگے آپ عمومی طور پر دیکھیں، کچھ رکھ کے دیکھ لیں، کوئی بڑی سی چیز رکھ لیں، یہ تھوڑا سا مڑتی ہے لیکن پھر وہیں سے سائیڈ سے ہو کے نکل جاتی ہے اور اپنے مقصد کی طرف گامزن ہو جاتی ہے، رکتی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے سامنے کوئی آفت آ گئی تو واپس مڑ جائے گی، نہیں، بلکہ وہ اپنے اس مقصد تک پہنچتی ہے اور اپنی منزل کو حاصل کرتی ہے۔ یہ چیز بھی انسان کو اس سے سیکھنی چاہیے کہ مصیبتیں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، بڑی بڑی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ منزل سے پھر جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا مقصود بھول جائیں،
اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو ہم نے جو ٹارگٹ بنایا ہے اسے اچیو کرنے کے بجائے منہ پھیر کر واپس گھر کی طرف چلے جائیں، نہیں، بلکہ اس مشکل کے سامنے ڈٹ جانا، اس مشکل کا مقابلہ کرنا، اس رکاوٹ کو ہٹانے کی کوشش کرنا یا راستہ بدل کے اپنی منزل تک پہنچنا، یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ ایسا نہ کرے تو پھر وہ ہارے ہوں میں شمار ہوتا ہے، وہ ان لوگوں میں شمار ہو جاتا ہے جو ناکام ہوتے ہیں، ایسا نہیں۔ پھر اسی طرح نہ صرف اتنا، دوسری چیز یہاں کیا سیکھنے کو ملتی ہے، ایک تو دنیاوی اعتبار سے یہ چیز ہے نا کہ انسان کو یہ سب کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، دوسرا انسان اللہ رب العالمین کی بارگاہ کی طرف جب جاتا ہے اور اللہ پاک کی عبادتوں میں مشغول ہوتا ہے، بہت مرتبہ شیطان اسے روکتا ہے، اسے اکساتا ہے، اسے دیگر معاملات میں مشغول کرتا ہے۔ اب انسان کہے کہ نہیں مجھ سے تو ہوتا نہیں ہے، میں درود پاک روز نہیں پڑھ پاتا ہوں، میں نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل نہیں پڑھ پاتا ہوں، میں تسبیحات نہیں کر پاتا ہوں، نہیں چھوڑ دیتا ہوں، نہیں، بلکہ یہاں پر اسے کیا کرنا ہے، ایک راستہ شیطان نے روکا ہے تو دوسرے راستے سے اپنی منزل کی طرف گامزن ہو۔ ایک وقت میں وہ نہیں کر پا رہا اذکار، ایک وقت میں وہ درود نہیں پڑھ پا رہا تو دوسرا کوئی وقت مقرر کرے اور اپنی منزل کی طرف جائے۔ ایک وقت اس کے لیے میسر نہیں ہے کسی اخروی کام کے لیے تو اخروی کام کو بھی وہ دوسرے وقت میں بجا لائے اور اپنی آخرت کی طرف گامزن رہے، کہ انسان مؤمن کا یہی مقصود ہے، اللہ رب العالمین کی محبت میں، اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں اور اپنی آخرت کی تیاری میں بڑھتا جاتا ہے۔ اسی طرح اس حیوان سے اور کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، خاص طور پہ وہ جو ابھی واقعہ سنا، ان کی جو ملکہ ہوتی ہے، جو رانی چونٹی ہوتی ہے، وہ نہ صرف حکم دیتی ہے بلکہ خود بھی ان امور میں، ان معاملات میں خود بھی ہاتھ بٹاتی ہے۔ دوسرا یہ جو چونٹیاں ہوتی ہیں ان میں اتحاد ہوتا ہے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بھی رہتی ہیں اکٹھی رہتی ہیں، اکٹھی کسی طرف جاتی ہیں اور اکٹھا ہی ان کا رہنے کا انداز ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ان سے جو ایک اور چیز سیکھنے کو ملتی ہے انسان کو، یہ ان کے اندر خود اعتمادی اور اپنے کام میں ڈٹ جانا یہ پایا جاتا ہے، یعنی منزل کی طرف گامزن رہنا۔ اس پہ تو میں نے گفتگو کی۔ خود اعتمادی کا مطلب یہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، اس چونٹی میں یہ رہتا ہے، اس لیے تو یہ کوشش کرتے کرتے اپنے سے کئی گنا وزنی چیز کو بھی اٹھا لیتی ہے اور اپنی منزل تک لے آتی ہے۔ وجہ یہی ہے، خود اعتمادی ہوتی ہے، میں یہ کام کر سکتی ہوں۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ بچے یا پھر بڑے بھی چونٹیوں کو بلا وجہ مارتے ہیں، یہ اچھا عمل نہیں ہے، اچھا فعل نہیں ہے۔ سبحان اللہ، قبلہ شیخ طریقت میر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک خوبصورت واقعہ، ایک مرتبہ آپ بیسن پر ہاتھ مبارک دھونے کے لیے جب تشریف لائے تو دیکھا اس کے سوراخ سے جہاں سے پانی جاتا ہے چونٹیاں جا رہی ہیں، آپ نے وہاں پر پانی نہ بہایا کہ تاکہ چونٹیوں کو نقصان نہ ہو، بلکہ آپ نے دوسرے نل سے جا کر اپنے ہاتھوں کو دھو لیا۔ یہ چیز ہمیں سکھاتی ہے کہ بلا وجہ کسی جانور کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ ہاں اگر اذیت دیتی ہے، چونٹی کاٹ رہی ہے تو اسے ہٹا سکتے ہیں اور مار بھی سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ کسی جانور کو تکلیف نہ دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو خوبصورت باتیں سنی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا اللہ، رحمت پہ تیری ہے آسرا، تجھ پہ بھروسہ